السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی مسئلے پہ بات کرنی ہو، کسی ایشو کو ڈسکس کرنا ہو، تو اصل مسئلے پہ بات کرنے کی بجائے اور ایشو کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بجائے ہم جزیات میں الجھ جاتے ہیں، ہم ادھر ادھر کی باتوں پہ بحث شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کل خوشاب کے اندر جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں ایک سیکیورٹی گارڈ نے اپنے بینک مینیجر کو قتل کر دیا، اس کے بعد کن ایشوز پہ لوگ بات کر رہے ہیں، لوگ اس ایشو کو کیسے ڈسکس کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، جو اس قتل کی حمایت کر رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ احمدی تھا، قادیانی تھا، اس لیے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اچھا، جواب میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار، وہ احمدی اور قادیانی نہیں تھا، بلکہ وہ تو دیوبندی تھا، مسلمان تھا، سنی تھا، صحیح العقیدہ مسلمان تھا، اس لیے اس کو قتل کرنا بہت غلط بات ہے۔ میں نے کہا یار، اگر احمدی اور قادیانی نہیں تھا اور دیوبندی تھا، تو دیوبندی تو پھر سرٹیفائیڈ گستاخ رسول ہیں۔ علماء بریلویت کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں، دیوبندیوں سے بڑا گستاخ تو ان کے نزدیک کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، شاید سلفی ہوں۔ لیکن یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ وہ احمدی تھا، نہیں تھا، دیوبندی تھا، دیوبندیوں میں سے کون سے گروپ کے ساتھ تعلق تھا۔ کچھ لوگ اس کی فیس بک پروفائل اٹھا کے لے آئے، کہتے ہیں جی دیکھیں اس کی فیس بک پروفائل پہ بائیکاٹ فرانس کی کمپین چلی ہوئی ہے، اس نے آئی لو محمد کے سلوگنز اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شیئر کی ہوئی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہوا ہے، تو یہ شخص کیسے گستاخ رسول ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو سیکیورٹی گارڈ ہے، اس کا موقف بھی چینج ہوتا رہا۔ پہلے اس نے کہا جی کہ میری اس کے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اور اس نے کہا کہ یہ انبیاء جو ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو میں نے جب اس سے پوچھا کہ اچھا نبی کچھ نہیں کر سکتے، تو اس نے کہا نہیں نبی شبی کچھ نہیں کر سکتے، تو بس پھر میں نے اسے مار دیا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ سیکیورٹی گارڈ کا کہنا یہ ہے کہ وہ احمدی تھا اور وہ مستقل بنیادوں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتا تھا، اس لیے اس کو قتل کر دیا۔ اچھا، ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ جو قاتل سیکیورٹی گارڈ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ ویسے وہ ویڈیو دیکھنا بڑا اذیت ناک تجربہ تھا۔ ایک قاتل ہے، وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے پورے تم تراک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، چائے کی چسکیاں لے رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ہاں میری وہ نال گل ہوئی، اور وہ کہندا سی کہ نبی شبی کچھ نہیں ہوندے، اور کہندا سی جی فرض نمازاں پڑھو تے سنت نہ بھی پڑھو تے خیر ہے، بس پھر میں انہوں ٹھوک دیتا۔ تو عجیب قسم کی گفتگو تھی، عجیب قسم کا ماحول تھا، اور یہ ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اس مینیجر نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی۔ اچھا، اب میں کہتا ہوں کہ یار جو کور کوسچن ہے نا اس انسیڈنٹ میں یا اس طرح کے کسی بھی دوسرے انسیڈنٹ میں، وہ یہ نہیں ہے کہ کس کا تعلق کون سے مسلک سے تھا، اور وہ یہ بھی نہیں ہے کہ کس نے درست کیا اور کس نے غلط کیا۔ کور کوسچن یہ ہے کہ کیا توہین رسالت کے ملزم کو مجرم ڈکلیئر کرنے کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے یا فرد نے کرنا ہے، اور جب کوئی شخص توہین رسالت کا مجرم ڈکلیئر ہو جائے تو اس کو سزا دینے کا فیصلہ کیا حکومت نے کرنا ہے یا فرد نے کرنا ہے۔ یعنی یہ وہ کور سوال ہے جس پہ سوال ہونا چاہیے، جس پہ بحث ہونی چاہیے، جس پہ بات کرنی چاہیے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اس انسیڈنٹ کی تو خیر بات ہی نہ کریں، اس سے پہلے اس طرح کے جتنے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، وہ جب ایشو بنتا ہے، ایشو ہائی لائٹ ہوتا ہے، تو بہت سے اچھے خاصے سمجھدار لوگ، وہ لوگ جو چیزوں کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، اس طرح کے ایشوز کی سینسیٹیوٹیز کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ جنہیں یہ پتہ ہے کہ اس طرح کے انسیڈنٹس پہ، اس طرح کے واقعات ہونے سے توہین رسالت کے قوانین پہ جو رائٹ ونگ کا موقف ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، وہ لوگ بھی اس بحث میں بہہ جاتے ہیں اور وہ حوالے نکال کے لانا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جی تاریخ میں گستاخ رسول آیا اور اس کو پھر یہ سزا ملی اور یہ سزا ملی۔ بھائی جب آپ پاکستانی معاشرے میں بیٹھے ہیں نا، تو یہاں پہ توہین رسالت کے ملزم کو وہی سزا ملے گی جو پاکستان کا آئین ڈکلیئر کرتا ہے، جو پاکستان کے آئین میں موجود ہے، اور توہین رسالت کے ملزم کو مجرم ڈکلیئر کرنے کے لیے ہمارے پاس ادارے موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں۔ آپ کو کسی شخص کے بارے میں اعتراض ہے، اس کی گفتگو کے بارے میں، اس کی تحریر کے بارے میں، اس کے افعال کے بارے میں آپ کو اعتراض ہے، آپ کے پاس عدالت کا راستہ ہے، آپ عدالت میں جائیں، اس پہ کیس کریں اور ثابت کریں کہ اس کے اعمال، اس کی بات، اس کی تحریر توہین رسالت کے زمرے میں آتی ہے۔ اور اگر آپ عدالت کو کنونس کرتے ہیں تو پھر توہین رسالت کے قوانین ہمارے پاس موجود ہیں، اور دنیا میں سخت ترین قوانین ہمارے پاس موجود ہیں۔
اس سے زیادہ سخت قوانین کوئی بن نہیں سکتے جو ہم نے بنا لی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے قوانین کے ساتھ رہنا چاہیے، ہمیں وہ رکھنے چاہیے۔ اور اگر کسی شخص کو یہ اعتراض ہے کہ وہ قوانین اسلامی قانون اور اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو ان قوانین میں ترمیم کرا لیں، اپنے ایم این اے سے کہیں، اپنے ایم پی ایس سے کہیں، اس سے زیادہ سخت قوانین اگر آپ بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمارا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب تک وہ قوانین موجود ہیں، جب تک ایک ریاست موجود ہے، جب تک ریاست کے اندر عدالتیں موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، تو یہ فیصلہ کرنا کہ توہین رسالت کا ملزم مجرم ہے یا نہیں، اور پھر اس مجرم کو سزا کون دے گا، کیسے دے گا، یہ فیصلہ کرنا عدالتوں کا کام ہے، کسی فرد کا کام نہیں ہے۔ یہ وہ کور کوئسچن ہے جس پہ بحث ہونی چاہیے، یہ وہ اصل سوال ہے جس پہ بات ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری جزیات ہیں، اور جو آپ کے مولوی ہیں، جو آپ کے سامنے آپ کی مسجد میں ہیں، آپ کے مدرسے میں ہیں، آپ کے محلے میں ہیں، آپ کے علاقے میں ہیں، آپ کے پیر صاحب ہیں، آپ کے گرو ہیں، جو بھی آپ کے علماء دین ہیں جن پہ آپ اعتماد کرتے ہیں، ان سے آپ بنیادی طور پہ یہ سوال پوچھیں کہ کیا کسی فرد کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی شخص کو توہین رسالت کا مجرم کہہ کے گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے قتل کر دے؟ کیونکہ جب آپ یہ کریں گے کہ ایک فرد کسی بھی شخص کو گستاخ رسول کہہ کے قتل کر سکے، جب آپ یہ کر دیں گے تو پھر یہ سلسلہ کہیں رکے گا نہیں، پھر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے چلے جائیں گے، اور ہمارے ہاں یہ واقعات بہت فریکوینٹلی ہو رہے ہیں انفارچونیٹلی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ اس طرح کے واقعات ہوں گے، اتنا توہین رسالت پہ ہمارے رائٹ ونگ کا، دائیں بازو کا، اسلام پسندوں کا توہین رسالت کے قوانین پہ موقف کمزور ہوگا۔ اور یہ وہ بات ہے جو ہماری اسلامی تحریک کے بھائیوں کو بھی سمجھنی ہوگی، اسلام پسندوں کو بھی سمجھنی ہوگی، اور مختلف مذہبی اکائیوں سے جڑے کارکنوں کو سمجھنی ہوگی۔ اور وہ جو میں پہلے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اپنی مرضی کے علماء سے یہ بات پوچھیں، وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اس طرح کا چن چڑھا دیتا ہے تو پھر عوامی پریشر کے سامنے، پھر صرف لوگوں کی واہ واہ کی خاطر اور پاپولر بیانیہ کے ساتھ دینے کے لیے ہمارے بڑے بڑے جبہ و دستار والے بہہ جاتے ہیں، خاموشی، یعنی اگر اس کی حمایت نہیں بھی کرتے تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور میں عرض کروں کہ اس طرح کے کرائسس میں جہاں بات آپ سے ریلیونٹ ہو، یعنی یہ ایشو علماء کرام سے ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے نا، تو اگر یہ ایشو آپ سے ریلیونٹ ہے اور آپ خاموشی اختیار کر رہے ہیں تو آپ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنا وہ سیکیورٹی گارڈ مجرم ہے جس نے قتل کیا ہے، یا وہ شخص مجرم ہے جس نے پشاور کی عدالت میں ایک ملزم کو قتل کیا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے، منبر رسول کا مقام دیا ہے، اگر علماء کرام یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے تو میں انفارچونیٹلی میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ پھر آپ کو منبر رسول پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر آپ حق بات نہیں کہہ سکتے، سچ بات نہیں کہہ سکتے، تو پھر نبی کے منبر پہ بیٹھنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ بہت شکریہ۔